أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جولائی 1969 کی 6 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی آیت 253 سے شروع کر رہے ہیں. 2/253. پچھلی آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ آیات خداوندی ہیں جو یہ رسول تیرے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اور یہ مبنی بر حقیقت ہیں. اور اس کے بعد تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تم سے کہی جا رہی ہے، نہ ہی کوئی نیا رسول ہے. یہ سلسلہ رشد و ہدایت شروع سے چلا آ رہا ہے. انبیاء کرام مختلف قوموں کی طرف آئے، خدا کے رسول ہر بستی میں آئے، ہر زمانے میں آتے رہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور انہی رسولوں کے زمرے میں ایک تم بھی ہو. کوئی نئی بات نہیں ہے. رسولوں کا ذکر آیا تو بات کہی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ترجمہ یہ ہے کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو دوسروں پر فضیلت دی ہم نے. اسی سورہ بقرہ کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ. 2/285. 2/285. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ. ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. وہاں فرق کرنا کہا ہے اور یہاں کہا ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض، اور اسی کی پچھلی یہ کہہ کے کر دی کہ ورفع بعضهم درجات. اب ایک جگہ یہ کہا گیا کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے. دوسرے مقام پہ کہا گیا کہ ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. ان دونوں مقامات میں تطبیق کیا ہے؟ ایک چیز تو ہے خدا کی طرف سے رسول بن کر آنا، منصب رسالت. اس منصب رسالت کی حیثیت سے کسی رسول میں بھی فرق نہیں کیا جا سکتا. یہ جتنے رسول تھے خدا کے پیغامبر تھے، خدا کی طرف سے وحی پاتے تھے، اس وحی کو آگے پہنچاتے تھے. یہ جو منصب رسالت ہے اس میں کسی کو ان میں سے ہم الگ نہیں کرتے. یہ سب خدا کے رسول تھے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ مختلف رسولوں کا دائرہ اثر و نفوذ جو ہے، ان کی تعلیم کا دائرہ، ان کی انقلابی جد و جہد کا احاطہ یہ مختلف ہے. بعض رسول ہیں وہ ایک بستی کی طرف آئے، ایک بستی میں ایک خرابی بڑی نمایاں تھی، اسی کی انہوں نے اصلاح کی. ایک رسول ہے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ایک بڑی عظیم الشان قوم کی طرف آئے اور ان کے انقلابی جد و جہد کا ٹکراؤ فرعون جیسی قوت قاہرہ کے ساتھ ہوا، جس میں سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت کے نمائندے بھی یکساں طور پہ شامل تھے. بہت بڑا ٹکراؤ ہے. اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبوت کے اعتبار سے خاتم النبیین، قیامت تک کا پھیلی ہوئی آپ کی رسالت،
خود آپ کے اپنے ہاتھوں سے جو انقلاب برپا ہوا ہے وہ بھی عظیم النصیر. تو یہ جو ان رسولوں کا یہ دائرہ اثر و نفوذ ہے، یہ احاطہ انقلاب و تعلیم و تربیت ہے، یہ مختلف ہے. اور اس اختلاف کی بنا پہ کہا ہے کہ ایک کو دوسرے پر کچھ مدارج حاصل تھے. وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ بھی یہی کیفیت ہے جو قرآن نے کہی. تو یہ یاد رکھیے قرآن کریم کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے سے پہلے یہ ایمان لانا پڑتا ہے کہ خدا نے شروع سے ہر ملک میں ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے. ان تمام رسولوں پر مجمل طور پر ایمان لانا کہ خدا نے یہ بھیجے تھے، یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، پہلی شرط ہے. آخری نبی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے ہیں ان تک ایمان لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا جاتا ہے، پھر مسلمان ہوتا ہے آدمی. اب آپ دیکھیے کہ جسے رواداری یا ٹالرنس کہتے ہیں وہ تو صرف ٹالرنس ہے، ٹالریٹ کرنے کی بات. دنیا اسی کو بڑی خوبی کہتی ہے کہ کسی کی کسی چیز کو محض ٹالریٹ کر لیا جائے، برداشت کر لیا جائے. یہاں برداشت کا سوال نہیں ہے. یہاں ہمیں دنیا کی ہر قوم کے متعلق یہ ایمان لانا ہے کہ ان کی طرف خدا کا رسول آیا تھا اور ہم اس رسول کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد مسلمان ہوتے ہیں. جو قوم بھی اپنے کسی مذہب کے کسی بانی کے متعلق بھی کوئی بات آپ سے کرے اور اس کا ذکر کرے نہ بھی کرے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی طرف خدا کا رسول آیا تھا اور رسول ہونے کی جہت سے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسول ہونے کی جہت سے تفریق ہی نہیں کرتے اپنے رسول میں اور ان کے آئے ہوئے رسول میں. اب آپ دیکھیے کہ یہ بات ٹالریٹ کرنے کی نہیں، یہ تو انتہائی احترام کی بات، ان کی عظمت کے تسلیم کرنے کی بات ہے. تسلیم نہیں کرنا اس پہ ایمان لانے کی بات ہے. ہم کو مکلف ہے اس چیز کے اوپر کہ دنیا کی کوئی قوم، مختلف اقوام، مختلف مذاہب اپنے جن بزرگوں کے متعلق یہ کہیں کہ وہ ہمارے مذہب کے بانی تھے، وہاں وہ اونچا مقام رکھتے تھے، بشرطے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ہوں، کیونکہ ان کے بعد تو ہم پھر ایمان رکھتے ہیں نا کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا. ان سے پہلے کے اگر ہوں تو کسی کا وہ نام لے دیں، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے رسول ہوں، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے ان رسولوں کے متعلق کہ ان میں سے بعض کا تو ہم نے ذکر کر دیا ہے اس قرآن کے اندر، اور باقی وہ ہیں کہ جن کا ہم نے نام نہیں لیا. جس طرح سے ان رسولوں کی طرف بھیجی ہوئی کتابوں کے متعلق کہا، وہ صرف 4 کتابیں ہیں جن کا نام لیا ہے قرآن نے، باقیوں کا نام نہیں لیا. اسی طرح سے جن انبیاء یا رسولوں کا نام لیا ہے وہ کوئی 35، 36، 38 کے قریب سمجھ لیجیے. اور کہا یہ ہے کہ کوئی امت، کوئی قوم، کوئی بستی ایسی نہیں تھی جس میں ہم نے رسول نہیں بھیجا. تو وہ تو آپ سوچ لیجیے کہ تعداد کہاں تک پہنچتی ہے. تو ان سب پر ہمیں مجملاً ایمان لانا پڑتا ہے مسلمان ہونے کے لیے کہ وہ خدا کی طرف سے اس قوم کے پاس اس کی وحی، اس کے رسالات لے کر آئے تھے. ہمارے نزدیک وہ باقی رسولوں کی طرح واجب التعظیم ہیں، ہم ان کا احترام کریں گے. ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کسی قسم کا گستاخی کا لفظ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے. لا نفرق بین احد من رسلہ. آپ سوچیے عزیزان من، دنیا کی کوئی قوم اپنی مذہبی کتاب میں سے اس قسم کی کشادہ درسی کا ثبوت دے سکتی ہے؟ ہم اسے کشادہ درسی کہہ کر بھی کچھ اس میں ورچو کا پوائنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے. سوال یہ نہیں ہے، ہم کو مکلف ہے ایمان لانے کے لیے. اگر ایسی صورت ہو کہ ہم ان میں سے کسی پہ ایمان نہ لائیں تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے.
سوچئے یہ قوم دنیا بھر کے جتنے اہل مذاہب، جتنی اقوام عالم، جتنی دنیا کی امتیں اور قومیں، ان کے متعلق یہ ایمان کے ان کی طرف خدا کے رسول آئے تھے اور ہم ان میں کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ ایمان تو یہ تھا ہمارا، تعلیم ہمیں یہ دی گئی تھی کہ دنیا بھر کی اقوام کے جو بزرگ ہیں ان میں بھی تفریق نہ کرو، اور اپنی ہماری یہ کیفیت کہ روز ہم اپنی امت کے بزرگوں کے متعلق لٹھم ہوتے رہتے ہیں آپس میں، روز ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، روز ان میں تفریق کرنے کے معاملات کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں۔ اے گرفتار ابو بکر و علی، ہوشیار باز قرآن نے کہا ہے۔ ہم تو مثلاً ہندوؤں کے کسی بزرگ کے متعلق بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسالت کے اعتبار سے اس میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق ہے۔ قوم کو تعلیم یہ دی گئی تھی اور قوم کی عملی کیفیت یہ کہ خود اپنی امت کے جو اسلاف اور بزرگ گزر گئے ہیں ان میں تفریق کرنے کے لیے 1000 برس سے آپس میں جو تمتزار کام ہو رہی ہے۔ لا نفرق بین احد من الرسل، کتنی بڑی کشادہ نگہی ہے، کتنا بڑا وسعت ظرف ہے، برداشت کرنا نہیں، ٹالریٹ کرنا نہیں، احترام کرنا ہے، ایمان لانا ہے ان کی رسالت کے اوپر۔ ضمن عرض کر دوں کہ میں نے کبھی نبی کہتا ہوں، کبھی رسول کہتا ہوں، کبھی نبوت کہتا ہوں، کبھی رسالت کہتا ہوں، یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ نبوت ہوتی ہے خدا کی طرف سے وحی کا پانا، اور رسالت ہوتی ہے اس وحی کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا۔ یہ ایک ہی فرد ہوتا ہے، یہ جس کے دو منصب ہوتے ہیں، وہ ادھر سے اس چیز کو لیتا ہے، ادھر اسے پہنچاتا ہے۔ نبوت یہ منصب ہے، اس کے معنی اس مقام بلند پہ کھڑا ہوا انسان جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو اور وہ ادھر کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہو اور ادھر کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہو۔ نبی اس مقام بلند پہ فائز ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف اس کی نگاہ مابعد الطبیعیاتی مسائل جو ہیں، حقائق جو ہیں، اس محسوس عالم فزیکل ورلڈ سے ماورا جتنا ہے، سرچشمہ علم الہی جسے ہم کہتے ہیں، ایک طرف وہ ان حقائق کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وحی کی بنا پہ، اور پھر وہ اس دنیا سے کٹ کے الگ نہیں ہو جاتا۔ وہ جو کچھ وہاں دیکھتا ہے وحی کی روح سے پاتا ہے، پھر وہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آتا ہے اور اپنی وحی کو ان تک پہنچاتا ہی نہیں ہے، اس وحی کے مطابق انسانیت کے اندر، عالم انسانیت کے اندر ایک انقلاب برپا کر کے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیتا ہے۔ یہ رسالت ہے اس کی۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک بات چلی کہ صاحب نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت نہیں ہوتا، رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، قطعاً غیر قرآنی تصور برادران عزیز۔ قرآن کریم نے ان رسولوں کو جن کو رسول کہا ہے انہی کو نبی کہا ہے، جن کو نبی کہا ہے انہی کو رسول کہا ہے۔ شریعت جسے آپ کہتے ہیں ہے کیا؟ خدا کی طرف سے وہی پانا، کچھ احکام، کچھ وحی، کوئی تعلیم، اسی کا نام شریعت ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نبی کو یہی نہیں ملتا تو پھر وہ لے کے کیا آتا ہے انسانوں کی طرف؟ یعنی مجھے اس سے کام کیا ہے کہ جو میرے لیے کوئی چیز خدا سے نہیں لا رہا؟ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ یہ غیر قرآنی تصور جو ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی علم ملتا ہے اور وہ اس کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہوتا، یہ تصوف نے پیدا کیا۔
جو پھر اقبال کے الفاظ میں اسلام کی سرزمین میں ایک اجنبی پودا ہے، مستعار لیا ہوا ہے، غیر قرآنی تصور یاد رکھیے عزیزان من۔ میں یہاں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ نبی اور رسول ایک ہی سکے کے دو رخ، ایک ہی فرد کے دو منصب ہیں، صرف اتنی سی چیز ہے، وہ خدا سے وحی کا پانا ہے، یہ اس وحی کو آگے پہنچانا ہے۔ وہ حقائق مجرد آتے ہیں، یہ ان کو عملاً متشکل کرتا ہے ایک نظام کی شکل میں۔ ایک ہی فرد ہے، کوئی نبی بغیر رسالت کے نہیں ہو سکتا، کوئی رسول بغیر نبوت کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہیں کو کبھی نبی کہا جاتا ہے، کبھی رسول کہا جاتا ہے، کبھی منصب کے فرق کے اعتبار سے ان دو اصطلاحوں میں فرق کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نبی صرف نبی بھی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہی نہیں ہے، اور رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی اور رسول ایک ہی فرد کے دو مناصب کا نام ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا لا نفرق بین احد من الرسل، قطعاً تفریق نہیں کرتے ہم کسی رسول کو دنیا کی کسی قوم کی طرف وہ آیا ہوا ہو، خواہ اس کا قرآن نے تصریحاً نام لیا ہو یا محض مجملاً اس کا ذکر کیا ہو۔ مجملاً ذکر بھی اس طرح سے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کوئی ایسی بستی یا امت نہیں جس کی طرف ہم نے رسول نہ بھیجا ہو۔ یہ اجمالی ذکر ہو گیا کہ دنیا کی ہر قوم کی طرف خدا کا رسول آیا ہے، اور اس ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اتنی بڑی کشادہ نگاہ والی قوم دنیا میں پیدا ہو رہی ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کا، وہ کتنا ہی اس وقت باطل مذہب کیوں نہ ہو، اس کے متعلق یہ ایمان رکھنا کہ خدا کی طرف سے ابتداءً وحی کے ذریعے سے یہ چیز آئی تھی، انہوں نے مسخ کر دیا ہے اپنی اس چیز کو، وہ لانے والا جو تھا اس کا احترام ہمارے دل میں ہے، اس پر ایمان لانے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک مسلمان چلتا ہے منہم من کلم اللہ، یہ ایک چیز یہاں آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا درس شاید اسی نقطہ کے لیے وقف ہو جائے گا۔ نقطہ وہ ہے کہ جس کے لیے ایک درس بھی کافی نہیں ہے۔ یہاں کہا ہے کہ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن سے خدا نے کلام کیا۔ بات یہ کیا ہو، انبیاء کرام کی طرف خدا کی طرف سے وحی آتی تھی، بڑا اہم موضوع ہے وحی کا۔ یہ وحی کیا ہے، کیا چیز آتی تھی؟ انسانی علم اکتسابی ہوتا ہے۔ اکتسابی کے معنی یہ ہیں جسے محنت کر کے کسب و ہنر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ انسان کے بچے کی تو کیفیت یہ ہے کہ جتنا کچھ علم حیوان کے بچے کو آج خود دیا ہوا ہوتا ہے فطرت میں، انسان کے بچے کو اتنا علم بھی نہیں ہوتا۔ حیوان کا بچہ ہر وہ خصوصیت جو اس کے ماں باپ میں ہوتی ہے پیدائش سے اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ پہلے دن سے بط کے بچے نے پانی میں تیرنا ہے تو وہ مرغی کے نیچے سوئے ہوئے انڈے میں سے کیوں نہ نکلے، انڈے سے باہر آنے کے ساتھ ہی وہ اڑ کر پانی میں پہنچے گا، اور اسی کے ساتھ دوسرے انڈے میں سے نکلا ہوا مرغی کا بچہ بھاگ کے خشکی کی طرف آ جائے گا۔ یہ ان کے اندر پیدائش سے رکھی ہوئی چیز ہے۔ یہ علم انہیں وراثت میں ملتا ہے، اور انسانی بچہ باپ ایم اے ہو، باپ جاہل ان پڑھ ہو، ان دونوں کے بچوں کو یکساں طور پہ الف ب سکھانی پڑتی۔ اتنی بڑی تعلیم یافتہ باپ کا بچہ پیدائش میں اس باپ کے علم میں سے الف ب بھی ساتھ لے کے نہیں آتا۔ یہ سارا علم اکتسابی کہلاتا ہے۔ یہ سیکھنا پڑتا ہے، یہ سکھانا پڑتا ہے، یہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔
تجربے سے، مشاہدے سے، مطالعہ سے، درس و تدریس سے، زندگی کے تجارب سے، بہرحال یہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے. اس میں کسی کی استثناء نہیں ہوتی. لیکن علم کا ایک اور ذریعہ قرآن نے بتایا جو ہر انسان کو حاصل نہیں ہو، وہ کسب و ہنر سے حاصل کیا نہیں جا سکتا، اور اس کا نام ہے اصطلاح میں وحی. خدا کی طرف سے براہ راست کسی انسان کو کوئی علم عطا ہونا، اس میں اس شخص کے اپنے کسب اور ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی طرح سے محنت کر کے، پڑھ پڑھا کے، کوئی ریاضتیں کر کے، کوئی چلے کر کے کسی طرح سے اس علم کو حاصل کر لے. خدا کی طرف سے براہ راست یہ علم ملتا ہے. اسے اصطلاح میں وحی کہا جاتا ہے. یہ جو ان حیوانات کے اندر یا کائنات کی اشیاء کے اندر علم داخل کیا ہوا ہوتا ہے، جو انہوں نے حاصل نہیں کیا ہوا ہوتا از خود کہیں سے، اسے بھی وحی کہا ہے قرآن نے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی کی. اوحیٰ ربک الی السماء، یہ اجرام فلکی کی طرف وحی کی ہوئی ہے، عرض کی طرف وحی کی ہوئی ہے. یہ وحی کیا ہے؟ انہوں نے کسب و ہنر سے یہ چیزیں نہیں سیکھی. شہد کی مکھی نے کہیں جا کے ٹریننگ حاصل نہیں کی کسی انسٹیٹیوٹ میں تو اس طریقے سے چھتا بنائے اور ایسے وہ شہد کو اکٹھا کرے. شہد کی مکھی کا ہر بچہ پیدائش کے ساتھ یہ سارا علم اپنے اندر لاتا ہے. قرآن نے اسے بھی وحی کہا ہے. تو اب یہیں سے وحی کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ گئی. وہ علم جو کسب و ہنر سے حاصل نہ ہو، براہ راست خدا کی طرف سے ملے. اشیاء کائنات میں ہر نوع کو یہ از خود ملتا ہے، اس میں استثناء نہیں ہوتی. ہر بکری کے بچے کو، ہر مرغی کے چوزے کو، ہر شہد کی مکھی کے بچے کو یہ علم ملا ہوا ہوتا ہے. ان میں سے کوئی اس سے محروم نہیں ہوتا. انسانوں میں سے ہر ایک کو وحی کا علم نہیں ملا ہوا ہوتا. ان میں سے کسی شخصیت کو اس کے لیے چنا جاتا تھا، اسے یہ علم اسی طرح سے دیا جاتا تھا جس طرح سے ان چیزوں کو یہ علم ملتا ہے، جسے دیا جاتا تھا. ابھی میں وہ آیات پیش کروں گا. قرآن کہتا ہے کہ اور تو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اس وحی ملنے سے ایک منٹ پہلے تجھے اس کا علم ہی نہیں تھا کہ تجھے یہ وحی ملنے والی ہے. ورنہ اگر کوئی چیز آپ نے کسب و ہنر سے حاصل کرنی ہو تو آپ کو ہر روز معلوم ہوتا ہے کہ اب میں یہاں تک پہنچ گیا، اب میں یہاں تک پہنچ گیا، اب میں یہاں تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد میں نے یہ حاصل کر لیا. پہلی جماعت سے اگلے تک آپ پہنچتے ہیں علم حاصل کرتے ہوئے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اتنا علم حاصل کر لیا، اتنا باقی ہے. قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ تجھے اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. یہ علم یوں ملتا ہے. کوئی نبی تدریجاً نبی نہیں مانتا کہ آہستہ آہستہ پہلے کہیں وہ ولی بنا ہو، پھر وہ مجدد بنا ہو، پھر وہ محدث بنا ہو، پھر وہ ذرا اور آگے بنا ہو، کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، اور آگے ذرا بڑھے تو پھر نبی بن جائے. وہ کہتا ہے تمہیں نبی بننے سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کسے کہتے ہیں. یہ ایک اختصاص ہے. میں نے ہر فکرے میں یہ کہا ہے کہ ملتا تھا، ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ سلسلہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کیسے ملتا ہے. اب ملتا ہے جو ہے یہ سیدھا ہی باطل ہو گیا ہمارے یہاں. ملتا تھا، ملتا یوں تھا.
اب جو چیز خصوصیت سے کسی ایک فرد کو ملے، دوسرے انسان اس میں شریکی نہ ہو، وہ اس کے متعلق بحث کیا کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ملتا تھا، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کی ماہیت کیا ہوتی تھی؟ ہم وحی کی کیفیت و ماہیت کے متعلق کچھ جان ہی نہیں سکتے۔ ارتقاء کے سلسلے میں نیچے کی سطح کے اوپر جو زندگی ہوتی ہے، وہ اس سے اوپر کی سطح کی زندگی کے قواعد کے متعلق کچھ اندازہ ہی نہیں لگا سکتی۔ نیچے کی سطح اور اوپر کی سطح کا تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بچہ لاکھ سمجھائیے، جوانی کی مخصوص کیفیات جو ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی ماہیت کو سمجھ نہیں سکتا، اس کی کیفیت کو جان ہی نہیں سکتا۔ نبی انسانیت کے سلسلہ ارتقاء میں عام انسانوں سے اونچی سطح کے اوپر اونچی کڑی ہوتا ہے، ارتقاء کی اگلی منزل ہوتا ہے، اس لیے پچھلی منزل والا جو ہے اس کو اس کی کیفیت و ماہیت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ البتہ جو کچھ اسے وحی کے ذریعے ملتا ہے وہ ہوتا ہے عام انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس لیے یہ ان کی سمجھ میں آ سکتا ہے، یہ اس کو فالو کر سکتے ہیں، اس کا اتباع کر سکتے ہیں، اس کی اطاعت کر سکتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال سکتے ہیں۔ لہذا دو تعلق ہو گئے، نبی کا تعلق کہ وہ وحی کو پاتا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں کیسے پاتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے وحی کے ریسیو کرنے کی، وہی جو کچھ وہ لاتا ہے وہ ہمارے لیے ہوتی، جب وہ لاتا ہے اور وحی کو ہم تک پہنچا دیتا ہے تو وحی کے ریسیپینٹ ہونے کی حیثیت سے ہم اور وہ ایک مقام پہ آ جاتے ہیں، اور اسی لیے وہ وحی لانے کے بعد کہتا ہے انا اول المسلمین، میں خود سب سے پہلے اپنی اس وحی کے احکام کے سامنے جھکتا ہوں، اور وہ پھر تمہیں دو انسانوں کو دعوت دیتا ہے دوسروں کو کہ آؤ تم بھی ایسے ہو جاؤ۔ لہذا یہ چیز کہ وحی کیا ہوتی تھی، کیسے ملتی تھی، کیا انداز تھا، کیا طریق تھا، قرآن نے اس کے متعلق چند الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ہم ان پہ صرف ایمان لا سکتے ہیں، ہم یہ جان پہچان محسوس تک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے ہوتا تھا۔ پھر عرض کر دوں کہ وحی کی تعلیم یا وحی کا متن یا اس کا ٹیکسٹ جو آگے ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کیسے ملتا ہے نبی کو، یہ نہیں ہم کہہ سکتے۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق بتایا ہے، بات جہاں سے چلی ہے منہم من کلم اللہ، کلام کیا خدا نے۔ وحی کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں، بنیادی مادی معنی ہوتے ہیں، بہت تیز سا اشارہ کرنا، یہ صرف بنیادی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی اس کے جیسا میں نے عرض کیا ہے، خدا کی طرف سے کسی کا براہ راست وہ علم حاصل کرنا جو وہ خود کسب و ہنر سے حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور اس سے آگے استعمال کی روح سے سمجھ لیجئے وحی کے معنی کسی تک کسی حکم کا پہنچا دینا بھی ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ نبی براہ راست خدا سے حاصل کرتا ہے یہ وحی، یہ نبی ان احکام کو جب آگے پہنچاتا ہے تو اس کو بھی اوہینا سے قرآن نے کہا ہے اس قوم کی طرف ہم نے ان احکام کو پہنچایا۔ یہ معنی نہیں کہ اس قوم کے ہر فرد کی طرف ہم نے اسی طرح سے وحی کی جیسے رسول پہ وحی کی جاتی تھی، یہ بات بڑی اہم ہے۔ وہ جو ہمارے ہاں باطل عقائد جاری ہوئے اور ان میں یہ بھی ہوا کہ صاحب نبی کے علاوہ اوروں کو بھی وحی مل سکتی ہے،
اچھا جی، دلیل قرآن کی کیوں چتانی؟ دیکھیے صاحب، قرآن نے کہا کہ ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی، او ہے نا الہ ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف یہ وحی کی کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے اور اس طرح سے دریا میں بہا دو. یہ وحی کرنا جسے کہتے ہیں. حواریوں کی طرف ایک جگہ ہے وحی کی. وہ اتنا ہی نہیں سمجھتے کہ عربی قاعدے کی روح سے ہی وہی اس جہاں جو وحی کرنا ہے اس کے معنی دوسرے ہوتے کیا ہیں. آکام پہنچا دینا، بات صاف ہو گئی. ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف اپنا یہ حکم پہنچایا، وہ خدا کا نبی اس حکم کو لے کے آیا اس کی طرف اور اس کو پہنچا دیا. حواریوں کی طرف وحی کے معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ہمارے احکام ان تک پہنچا دیے. اور ہے نا الہ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی اور وہ وحی کے احکام انہوں نے بنی اسرائیل تک پہنچا دیے. بات یہاں ہو رہی ہے خدا کی طرف سے براہ راست اس وحی کا کسی فرد کو ملنا. جسے یہ ملتا ہے اسے نبی کہا جاتا ہے. کوئی غیر از نبی جو ہے وہ اسے پا نہیں سکتا تھا، اور پھر اب تو پا سکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. طریقے اس کے جو ہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے اس کے متعلق اشارتاً بات کہی ہے جس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. کہا یہ ہے 2/97 2/97 قل من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ. ان سے کہو کہ جبریل کا دشمن کون ہو سکتا ہے، یہ پہلے آیت آ چکی ہے. میں بات صرف اس وقت اتنا ہی کہتا ہوں، جبریل کہ جس نے خدا کے قانون کے مطابق اسے اے نبی تیرے قلب پر نازل کیا. جبریل کیا ہے، خدا کی طرف سے وہ حکم کیسے لاتا ہے، قلب نبوی پر کیسے اس کا نزول ہوتا ہے، ہم نہیں جان سکتے. اتنا ہی قرآن نے کہا ہے. جبرائیل خدا کی ایک قوت، جبر کے معنی توانائی، قوت، ایل کے معنی خدا، ایک الوہیاتی توانائی ہم نہیں جان سکتے کہ کیا، وہ اس کو قلب نبوی پر نازل کرتا ہے. یہاں جبریل کہا 16/102 قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق. ان سے کہہ دو کہ یہ روح القدس نے مبنی بر حقیقت ایک علم نازل کیا ہے خدا کی طرف. یہاں روح القدس کہا ہے، وہاں جبریل کہا ہے. 2/193 میں اسی کو روح الامین کہا ہے. عربی زبان میں روح کے معنی بھی توانائی ہوتا ہے. روح القدس بہت دور تک پہنچنے والی ایک توانائی، منزہ، جس میں کچھ آمیزش بھی نہ ہو سکے. بہرحال یہ اصطلاحات ہیں جو قرآن نے استعمال کی. پھر جہاں بھی وحی کا ذکر ہے اس کے لیے لفظ نزول آیا ہے، نازل ہونا آیا ہے. ویسے تو عام معنی اس کے کسی شے کے اوپر سے نیچے آنے کو ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی اہم حقیقت ہے. انسان کا سارا علم، اس کے حقائق، اس کے احساسات، اس کے جذبات اندر سے باہر کو آتے ہیں، اس کے اندر ہوتے ہیں. یہ جو اندر ہونا ہے اسے سبجیکٹو کہتے ہیں. کسی کے اندر ہونا، انسان کی ساری کیفیتیں، اس کا علم، اس کے احساسات سبجیکٹو ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوتے ہیں، داخلی ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جسے کہا گیا ہے کہ وہ باہر سے آتی ہے. یہ علم جو ہے اسے آبجیکٹو کہتے ہیں، خارجیت اسے کہتے ہیں.
وحی کی خصوصیت آبجیکٹیوٹی ہے. باہر سے کسی چیز کا اس کے اندر آنا علم انسانی سبجیکٹو ہوتا ہے، اس کے اندر سے باہر آتا ہے. اس لیے جہاں لفظ نازل ہونا قرآن نے لفظ استعمال کیا، کوئی علم خدا کی طرف سے اس انسان کو باہر سے آ کر آبجیکٹولی اس کو ملتا ہے. اسی لیے کہا ہے ما ينطق عن الهوى، یہ اپنے خیالات اور جذبات سے کوئی بات نہیں کہتا ہے. ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی ہے جو خدا کی طرف سے اس کو ملتی ہے. وہ اس کے اپنے خیالات اپنے جذبات کا اس میں قطعاً کوئی دخل نہیں ہوتا، اس میں داخلیت نہیں ہوتی، سبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی. یہ آبجیکٹیولی ملتا ہے اور پھر یہ انسانوں تک پہنچاتا ہے. وہی کہ قرآن میں تین طریقے بتائے. وہی چیز ہے جو یہاں میرے سامنے تھی جس کے لیے یہ بات چھڑی ہے. بڑی اہم آیت ہے 42/51 42/51، اور یہی اسی کے اوپر وہ ساری عمارت پہلے تصوف کی، پھر اس کے بعد نبوت کی، اور نبوت کے جاری رہنے کی کھڑی کی جاتی ہے ایک آیت کے متعلق کنفیوژن کریٹ کرنے. بات بڑی صاف ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. کسی انسان کے لیے یہ ہو ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا اس سے کلام کرے بجز ان طریقوں. حسر ہے، یعنی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ اور طریقہ نہیں ہے. لے بشر، یہاں صرف نبی نہیں کہا، انسانوں سے خدا کے کلام کرنے کا طریقہ. خدا انسانوں سے کلام کرتا ہے ان تین طریقوں سے. ایک تو کہا وحیًا، یہ وہی چیز ہے اشارہ خفی جسے میں نے کہا ہے. جبریل کے وساطت سے، روح الامین جسے کہا، روح القدس جسے کہا، وہ قلب نبوی کے اوپر القاء کرتا ہے. یہ ایک طریق ہو گیا. دوسرا طریقہ کہا ہے او من وراء حجاب، یا پس پردہ، آنکھوں سے نظر تو نہ آئے وہ بولنے والا خدا، لیکن اس کی بات سنائی دے. یہ ایک چیز ہے جو قرآن کریم نے کہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ ایسا ہم نے کیا تھا، اور اس کے لیے لفظ کلام بلا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات آئی ہے، اور پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے سامنے آئی ہے. وہ طور کا واقعہ جہاں وہ آگ لینے کو گئے تھے، وہاں ندا آئی، آواز آئی، موسیٰ نے سنی، خدا نے کچھ باتیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تفصیل اس کی موجود ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، حوالہ لکھ لیجئے 4/164. تفسیر اس کی کہ یہ کیا باتیں ہوئی تھیں مختلف مقامات پہ ہیں. اس میں سے ایک حوالہ لکھ لیجئے 7/143 7/143. وہی یہ طور کا واقعہ ہے. خصوصیت سے یہ جو بات ہے نا برائے حجاب، تو قرآن نے خود اس کی تشریح وہاں کر دی ہے، جہاں حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ بات تو آپ کر رہے ہیں، ذرا بے نقاب سامنے آئیے. کیسا پردہ ہے کہ چلمن میں چپ بیٹھے ہیں. اور کہا گیا تھا کہ موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے.
تو خود خدا نے اس کی تشریح کی کہ من ورائے حجاب کے معنی کیا ہیں. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ کیسے آواز آئی تھی, کیسے باتیں ہوئی تھی, غیر نبی اس کو جان ہی نہیں سکتا. لیکن قرآن نے خود یہ کہا ہے کہ ایک طریق یہ بھی تھا, اور وہ مختص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کہا ہے کہ پس پردہ بات ہوئی تھی. لیکن یہ جو بات ہوئی تھی قرآن کریم نے اس کو بھی وحی کہا ہے, یاد رکھیے. یعنی یہ کوئی الگ شے نہیں ہے, کہا اس کو بھی وحی ہے. اگرچہ اس کو کلام کہا ہے 20/13 20/13 وہی وہاں جو بات کہی ہے انی انا ربوں کا, یہ جب مقامات آئیں گے تو وہاں میں عرض کروں گا یہ کیا باتیں ہوئی ہیں. کہا یہ ہے کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, باتیں ہو رہی ہیں تو سے پردہ, لیکن کہا یہی گیا ہے کہ جو وہی تیری طرف ہم کر رہے ہیں, کی جا رہی ہے, اس کو سنو. کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ اس چیز کو بھی وہی کہا ہے قرآن نے. یہ کوئی الگ اور شے نہیں, صرف ایک طریق بتایا ہے کہ ایک تو وہ تھا کہ اس کے قلب کے اوپر اس کا نزول ہوتا تھا, ایک دوسرا طریقہ یہ ہے من ورائے حجاب. یہ دو طریقے عزیزان مان انبیاء کے ساتھ مخصوص تھے. قرآن نے کہا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, بشر کے ساتھ خدا کا کلام کرنا وہ صرف ان طریقوں میں سے ایک طریق سے ہو سکتا ہے. یا تو وہ وہی ہے جو کسی نبی کی طرف بھیجی گئی القاء نبی کے قلب پہ, یا ایک چیز وہ جسے کلام کہا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ من ورائے حجاب. اب ہم آپ رہ گئے, بشر تو ہم آپ بھی ہیں, ہمارے ساتھ خدا کے کلام کرنے کا پھر کیا طریقہ ہوا. کہا غیر نبی کے لیے طریقہ یہ ہے یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء, ان کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ خدا ان رسولوں کی وساطت سے بات کرتا ہے. کتنی صاف چیز. اس میں پہلے تو یہ سوچ لیجئے قرآن کریم میں ہر جگہ یہ لکھا ہے خدا کلام کرتا ہے, کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ کوئی انسان خدا سے بھی کلام کر سکتا ہے. بڑا اہم نقطہ ہے. خدا انسانوں سے کلام کرتا ہے. عزیزان ایمان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا نے کلام کیا جسے وحی کہا. خدا کا یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا, یہ ہے کلام خدا. اس کو کلام اللہ کہا ہے خدا نے قرآن کو. اور اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے. یہی کلام تھا نا جو رسول اللہ سے کیا تھا خدا نے. فرق اتنا ہے کہ ان سے یہ کلام براہ راست کیا تھا, ہم سے یہ قرآن رسول کی وساطت سے کیا جا رہا ہے. یا یوں کہیے کہ ان کے معاملے میں رسول جبریل تھے, ہمارے معاملے میں رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذریعے کا ہی فرق ہے نا. حضور کو جو وہی ملی تھی وہ اس کے ساتھ اور کیا تھی, اور یہ ساری وحی ہمارے پاس ہے. عزیزان ایمان, جب بھی کوئی مومن اس قرآن کو پڑھتا ہے تو خدا اس سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے. یہ خدا کی کلامیت جو ہے قیامت تک کے لیے جاری ہے. اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب ختم نبوت کے عقیدے کے بعد کیا خدا پھر گنگا ہو گیا, بولتا ہی نہیں ہے. ہر شخص سے بولتا ہے. وہ پہلے تو صرف ایک رسول سے بولتا تھا,
اب تو وہ ہر انسان سے بولتا ہے، جو بھی قرآن اٹھا کے پڑھتا ہے خدا اس سے کلام کر رہا ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے کلام کر رہا ہے صاحب۔ اس کلام کو محفوظ رکھنے کے معنی یہ تھے، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ خدا نے انسانوں کے ساتھ قیامت تک کلام کرنی تھی، اور یہ ہے وہ کلام اللہ، خدا کی کلام جو انسانوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے، بولتا ہے وہ قیامت تک کے لیے بولے گا، کتاب محفوظ ہے۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد نہ وحی کی ضرورت، اس لیے کہ اس وحی کے متعلق یہ کہہ دیا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، جو کچھ خدا نے کہنا تھا وہ صدق و عدل سے مکمل ہو گیا، مکمل بھی ہو گیا۔ ہو سکتا تھا کہ صاحب 1300 سال پہلے کی ضرورتوں کے مطابق مکمل کر دیا ہو، بعد میں آنے والی ضروریات کے لیے اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت، لا مبدل لکلماتہ، اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، مکمل بھی ہو گیا، غیر متبدل بھی ہو گیا، ہو سکتا تھا کہ زمانے کے حوادث سے اس میں کچھ تعریف ہو جاتی، جیسا کہ پہلی کتابوں کے ساتھ ہوا۔ خود یہ کہہ دیا کہ ہم نے اسے نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مجموعہ کلام خداوندی مکمل، غیر متبدل، محفوظ، قیامت تک، نبوت کی ضرورت کہاں باقی رہتی ہے؟ تو کاہے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ایک نبی کی ضرورت۔ وہ ایک مثال بازاری سی چلی آتی تھی، بڑے اونچے پیمانے پہ جا کے سچ ہو رہی ہے، لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یعنی اس قسم کا جو کہا کرتے ہیں نا، خط لکھنے والا جو تھا خط کے ساتھ خود جایا کرتا تھا کہ جا کے پڑھ کے بھی سنا دے، تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، ایسی کتاب خدا نے بھیجی تمام انسانوں کی طرف، مبین کتاب، واضح کتاب تمام انسانوں کے لیے۔ اور کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ جب تک اس کی طرف سے ایک نبی نہ آئے بات ہی سمجھ میں نہ آئے، وہ ہے کتاب۔ کتاب پہلے بھیجی اس نے نبی کی وساطت سے، پھر اس کو کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجنی شروع کی۔ عزیزان من، ایک خشت اول ذرا سی ٹیڑھی رکھ دی جائے تا سریا میروت دیوار کج، سوال نہیں ہے۔ واضح اور بھی مبین کے اندر کتاب مکمل، غیر متبدل، محفوظ تمام نوع انسانی کے لیے۔ اس کے بعد وہ جو سلسلہ تھا خدا کی طرف سے کچھ براہ راست علم پانے کا، وہ سلسلہ ختم ہوا۔ خدا کی طرف سے پایا ہوا علم یہ ہمارے پاس محفوظ، مکمل، غیر متبدل شکل میں موجود ہے۔ جب بھی کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے خدا اس سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسانی ذہن کا کیا علاج؟ اس قدر واضح تعلیم کے بعد بھی عجیب عجیب قسم کی چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی۔ پہلے